جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. توجہ کیجئے، اب دو گے زکوٰۃ اندازے سے دو گے تب بھی نہیں ادا ہوگا. 2.5% جوڑ کر کے جب سال اس پر گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرو. اگر 1 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ نکال رہے ہو تو کتنی نکلے گی؟ زور سے بولو نا. 2,500. اب جس خدا نے تمہیں 1 لاکھ کا مالک بنایا ہے وہی خدا کہہ رہا ہے اس میں سے 2,500 نکال اور میرے غریب بندوں کو دے دے. 1 لاکھ لینے میں بڑا اچھا لگا تھا اور 2,500 دینے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ عذاب کے اسباب مہیا نہ کرو. کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. میرے پیغمبر نے قوم کو دیکھا کہ وہ پتھر کھا رہی ہے اور جانتے ہو کھڑی کہاں ہے؟ خون کی ندی کے اوپر پانی کی طرح خون ہے، اس پہ قوم کھڑی ہے پتھر کھا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ پتھر چبا رہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. دیکھ رہے ہو کہیں سے کسی وجہ سے کسی طرح سے گھما پھرا کے سود نہ لینا. اللہ نے فرمایا حرم الربا، سود حرام. پھر پیغمبر نے دیکھا ایک قوم ہے لوہے کی کینچی سے اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے اور اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے عمل عالم ہیں. ایک کون ہے؟ بے عمل، جنہوں نے علم حاصل کیا تھا اور اس پر عمل نہیں کیا. میرے بچوں تم آج فارغ ہو رہے ہو دارالعلوم احسانیہ سے، سنو جتنا بھی تمہیں علم ہے اس پر عمل ضرور کرنا، اس پر عمل ضرور کرنا. اور میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. میدان حشر میں کہیں نہیں آتا کہ میزان علم قائم ہوگا، ہمیشہ یہی آتا ہے میزان عمل قائم ہوگا. یہ علم تو ذریعہ ہے اچھے عمل کرنے کا. اچھی نیکیاں کرو. اور ایک قوم کو اور دیکھا کہ اس کے ناخون تانبے کے ہیں. کوئی بات نہیں ان کو بولنے دو، یہ 2-4 رہتے ہیں جلسے میں. آپ ادھر سنو، ادھر توجہ کرو. ایک قوم ہے جس کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، ناخون مار مار کر کے چہرے کو. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے. خوب چوراہوں میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے، چبوترے میں بیٹھ کے خوب غیبت کرتے ہو مسلمانوں کی. ارے توبہ کر لو ان تمام گناہوں سے. اور وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو اپنے گھروں کے سامنے جمگھٹا لگاتے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے چبوترے میں، اپنے کمرے میں. جس کمرے میں، جس آفس میں، جس چبوترے میں غیبت ہوگی وہاں سے برکتیں روٹ جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی. توبہ کرو مسلمانوں ان گناہوں سے اور ان خطاؤں سے. اپنی زندگی کو اچھی زندگی سنوارو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جہنم کا مشاہدہ فرمایا اور پیغمبر نے ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا. رسول تشریف لے آئے. سوال یہ ہے کہ جب جب دنیا میں انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے اور پیغام دیتے رہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو. آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. شیش نے کہا، ادریس نے کہا، یحییٰ نے، زکریا نے، دانیال نے، ایوب نے، یعقوب، یونس، یوسف، یوشع، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ. ہر پیغمبر کہتا رہا لا الہ الا اللہ. تو ان کی امت اور ان کی قوم کہتی تھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟
تو جواب کیا دیتے تھے؟ فرشتے نے بتایا، وحی کے ذریعے معلوم ہوا، الہام کے ذریعے معلوم ہوا۔ مگر میرا نبی جب ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھ کر واپس پلٹا، اور نبی کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی سوال قوم نے مصطفیٰ سے کر دیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے؟ نبی فرماتے ہیں مجھے کون بتائے گا، میں تو ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھ کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تاجدار انبیاء۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ محترم سامعین کرام، بڑے پیار سے سمجھیے گا، گاؤں والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط۔ دیکھو گاؤں میں سب کہا کرتے ہیں نا، ان سے بات کرو، سلام کرو، دعا کرو، کیا حال ہے، کیسے ہو، سب اللہ کا حکم ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ سب اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ واقعی سارا کام اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، رب الارباب، قاضی الحاجات، مولا کبریا، بڑا کبیر، خبیر، سمیع، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا بغیر اللہ کی مشیت کے۔ آپ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، اے پیغمبر یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کیا ہے، آپ مت جواب دیجئے، اس کا جواب آپ کو پروردگار عالم دے گا۔ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح، آپ کہہ دیجئے من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، اور سارا کام روحی کا ہے۔ سب کی روح موجود ہے نہیں؟ بولو یار، اور روح نکل جائے تو پہنچ نہ پاؤ گے، پہنچائے جاؤ، کیونکہ جو اللہ کا حکم تھا تم میں رہ نہیں گیا، مٹی بن گئے، ڈھانچہ بن گئے۔ اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا مردے کی روح پیر کی طرف سے نکالی جاتی ہے، تو مرنے والا اسے دیکھتا ہے، روح نکل رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بڑا سعادت مند ہے وہ مرنے والا جو روح نکلتے وقت اپنے نبی کے دیدار کی خواہش کر رہا اور کلمہ پڑھ رہا، دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں، روح نکل گئی، گانٹ تک آئی دیکھ رہا ہے، کمر تک آئی دیکھ رہا ہے، نکل گئی پیچھے سے، سینے تک آئی وہ دیکھ رہا ہے، چہرے تک آئی وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا منظر ہوگا جب روح نکل رہی ہو، انسان دیکھ رہا ہو، جب سر کی طرف فرشتہ پہنچا کہ اب روح نکال دو تو کتنا دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے یوں آنکھیں تانتا، اگر مجھے پیچھے دیکھنا ہو تو یوں تو دیکھو، وہ اتنا دیکھ رہا ہے کہ سر کی طرف سے نکال رہا ہے روح تو یوں تانا ہے۔ دیکھا ہے مرنے والے کی آنکھ تنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ تنی ہوئی آنکھ کو صحیح کرتے ہو۔ وہ آنکھ کیوں تانے ہوئے مرنے کے بعد؟ وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے جب آنکھ تنی تو جہاں پہ روح نکل گئی، خدا کا حکم نکل گیا، وہ آنکھ وہیں پہ رہ گئی۔ اب تو اس کے اندر اتنی تاب نہیں ہے کہ تنی ہوئی آنکھ کو وہ سیدھا کر لے، وہ آپ سیدھا کریں گے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اب اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یاد رکھو ذرے ذرے قطرے قطرے میں اللہ ہی کا حکم ہے۔ نادان خدا کے وجود کی دلیل تو کیا دے گا؟ میرے مصطفیٰ کا وجود دلیل ہے، تجھے دیکھنا ہے تو آسمان دیکھ بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، ستارے دیکھ کیسا جھلملا رہے ہیں، چاند دیکھ کیسا ٹائم پہ نکلتا ہے، سورج دیکھ کیسی روشنی دیتا ہے، اور سن کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، درم برم نہیں ہے، اس کا مطلب چلانے والا خدا موجود ہے۔